إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خانین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ پچھلے ہفتے جو ہے الحمدللہ ہم نے حرف مدہ کو دیکھا تھا، اور جو ہے کیا پڑھے تھے ہم لوگ سب کوئی ریویژن کر لیں. ایک یعنی کہ پچھلے ہفتے کی طرف جائیں سب لوگ. کیا کرے تھے ہم لوگ؟ ہمیں جو ہے یعنی کہ قرآن کے 5 حقوق کو دیکھے، اور جو ہے الحمدللہ ہم نے کیا پڑھے تھے؟ حرف مدہ. اب دیکھتے ہیں آج کی کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا پڑھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. انشاءاللہ آج نیا ہم لوگ کیا سیکھیں گے انشاءاللہ آج دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مدود، یہ مدود کیا ہے؟ مدود کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ اور لمبا کرنا. زیادہ اور لمبا کرنا. زیادہ اور لمبا کرنے کو مدود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مدود کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کرنا اور لمبا کرنا، the lengthening. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کے ایگزامپلس کیا ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا. مد کا مطلب کھینچنا اور لمبا کرنا. مد کے 2 قسمیں ہیں. مد کے 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کی تعریف: جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ قال، قیل، قولو. یعنی کہ مد کی 2 قسمیں ہیں. مد اصلی کا مطلب اصلی اور ذاتی مقدار. اصلی اور ذاتی مقدار. اب یہ اصلی اور ذاتی مقدار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اصلی، اس کا اصل یعنی کہ 2 حرکات. اتنا ہی لمبا کرنا ہے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ کھینچنا نہیں ہے حرفوں کو. ٹھیک ہے، اس کی مقدار ہے، ذاتی مقدار ہے. کتنی مقدار ہے؟ 2 مقدار. مد اصلی جیسے کہ یہاں پر نیچے ایگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے، قال، قیل، قولو. یعنی کہ خا کے بعد کیا ہے؟ حرف مدہ ہے، الف ہے. خا 2 حرکات. قال، خوف کے بعد کیا ہے؟ یا مدہ، یا سکون ہے. خی 2 حرکات، اس کے اوپر نہیں کھینچیں گے. خو
قاف ضمہ واو سکون قو قولو قولو کیا ہوا قال قیل قولو ٹھیک ہے اب یہ دو حرکات ہی کھینچیں گے مد اصلی میں مد اصلی میں دو حرکات ہی کھینچیں گے اور مد فرعی کی تعریف جو ہے اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھ کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو یعنی کہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے زیادہ بڑھ کر دو حرکات ہی نہیں اور زیادہ یعنی کہ 4 حرکات 6 حرکات والے مد ہوتے ہیں ٹھیک ہے 5 حرکات والے مد ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو ٹھیک ہے تو مد فرعی جو ہے اس کی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھ کر پڑھی جائے اور مد اصلی جو ہے اور اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا جی مد اصلی اور مد فرعی اب یہاں پر ایگزامپل کے طور پر نیچے دیا گیا ہے فرعی کا جاء اب یہاں پر آپ 4 حرکات کھینچیں گے یہاں پر دیکھیں آنا دابتن دابتن ٹھیک ہے تو یہاں پر مقدار 4 سے 6 حرکات 2 4 6 حرکات کے برابر کھینچنے والے مدوں کو جو ہے فرعی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ٹائپس آف مد مد کے قسمیں مد کے قسمیں مدے دیکھیں ایک ایک کر کے میں بتاؤں گی جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہوگا لیکن پھر بھی دیکھیں غور کریں دیکھیں مد کے اقسام کتنے ہیں دیکھیں گے مد طبعی مد البدل مد عوض مد عارض لسکون مد اللین مد واجب متصل مد جائز منفصل مد لازم مد صلہ صغرا مد صلہ کبرا یہ سب جو ہے مد کے اقسام مد کا مطلب ہے کھینچنا اور لمبا کرنا مد کا مطلب کھینچنا اور لمبا کرنا اور اس کے ٹائپس جو ہے مد طبعی البدل عوض عارض لسکون اللین واجب متصل جائز منفصل لازم صلہ کبرا صلہ صغرا یہ سب جو ہے مد کی اقسام اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ کون سی مد کہاں پر اپلائی کریں گے کتنا کھینچیں گے ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پہلے کی طرف دیکھیں مد یہ کیا ہے یہ مد طبعی اب یہ دیکھیں ایک کیا ہے یہ مد 2 حرکات والے مد حمزہ فتحہ الف سکون یہ کیا پڑھے تھے لاسٹ ویک ہمیں پڑھے تھے جی مد اصلی کا مطلب 2 حرکات والے مد 2 حرکات والے مد کو مد اصلی کہتے ہیں 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے ب ت ث ج ح خ د 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے اس کو کیا کہتے ہیں مد اصلی میں سے شمار ہے دیکھیں یہاں پر اسی طرح سے حرف مدہ یا یہ سکون یعنی کہ حمزہ کسرہ یا سکون ای یہاں پر 2 ہی حرکات کھینچیں گے ہم اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے 2 ہی حرکات کھینچیں گے یہ کیا ہو گیا یہ مد اصلی میں شمار ہو گیا مد اصلی جو 2 مقدار والے مد ہیں 2 کاؤنٹنگز کے برابر کھینچیں گے اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے ای اس طریقے سے نہیں او اس طریقے سے اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے 2 ہی حرکات کھینچیں گے یہ مد اصلی میں سے ہے ای بی تی 1 2 3 جی ہی خی بی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر واو مدہ یہاں پر بھی دیکھیں
حمزہ دمہ واو سکون او 1 2 دو ہی حرکات کھینچیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کلمے میں دیکھیں ورڈ میں آ گیا تو کیسے پڑھیں گے یہاں پر غور کریں. یہاں پر دیکھیں تورو تو دمہ واو سکون تو تورو اعوذ 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 عین ضمہ واو سکون عو اعو اعو اوتی اوتی دو حرکات یہ کیا ہو گیا مد الاصلی. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو جی. اب دیکھیں یہ اچھے سے نوٹ کر لیں مد اصلی میں سے ہے یہ مد طبعی یہ دو حرکات والا ہے یہ دو حرکات کریں گے یہ مد اصلی ہے اس میں زیادہ نہیں کریں گے یعنی کہ زیادہ لمبائی نہیں کریں گے زیادہ کھینچیں گے نہیں. سب کو سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ آج جو ہے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا ریسیٹیشن کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ غور سے دیکھیں. بسم اللہ جی. اعو آ حمزہ ہے آ حمزہ ہے حمزہ ہے عین جو ہے وسط الحلق سے ادا کریں گے. او 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 ذو زال نہیں پڑھیں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی زبان باہر آنے پر ذو اعوذ اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ ہاں بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی ہے. باللہ لفظ جلالہ یعنی کہ اللہ کے لام میں جو ہے کسرہ آ گیا تو وہاں پر ہم باریک پڑھیں گے اس کو باریک پڑھیں گے. باللہ باللہ اس کو کیا نہیں کریں گے ہم موٹا نہیں کریں گے جیسے کہ بسم اللہ بسم اللہ. باللہ باللہ اعوذ باللہ مینش نون اور شین کو کیسے ملائیں گے. میم جو ہے خشک ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے میم نون فتحہ شین شدہ نش مینش مینش. اعوذ باللہ ہاں تفشی لیٹر ہے. اعوذ باللہ من الشی حرف لین تو موٹا پڑھیں گے دو حرکات. یہاں پر کیا ہے حمزہ یعنی کہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو کیا کہیں گے ہم الف صغیرہ واو صغیرہ یا صغیرہ. انشاءاللہ یہ دیکھیں الف صغیرہ ہے اتنا یاد رکھ لیں. دیکھیں اس کے کئی نام ہیں جیسے کہ الف صغیرہ الف خنجریہ کھڑا زبر مد اصلی. اب یہ مد اصلی کیوں آیا یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں کیونکہ آج کا فائدہ ہم نے کیا پڑھا تھا مد اصلی مطلب دو حرکات کھینچیں گے. اب تو کو جو ہے اب دو حرکات ہی کھینچیں گے تو 1 2 تو 1 2 تو دو حرکات ہی کھینچیں گے یہ مد اصلی ہے. شیطان اعوذ باللہ من الشیطان نی نون کہاں والا ہے زبان کی یعنی کہ یہ زبان کے کنارے جب اوپر کے
मसूड़ों को टच करने से, जैसे कि कितने दांत बताई थी मैं, नून को कितने दांत टच करेंगे, सनाया उलिया, और कौन बताएगा, कौन बताएगा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 दांत यहाँ पर देखें, करें, नून, 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 निर, निरजीम, जीम कहाँ वाला है, जीम वस्तल लिसान, ऊपर के तालू पर टच करने से, वस्तल लिसान कौन सी है, जुबान का दरमियानी हिस्सा, जुबान का दरमियानी हिस्सा जो है ऊपर तालू की तरफ टच करने से जीम का मखरज अदा होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मद्दे आरिदली सुकून है, वक्त की हालत में हम खींचेंगे 2 से 6 हरकत तक खींच कर लंबा कर उसको वक्त करेंगे। अब एक इसमें शुमार हो गया मद्दे फरई, क्योंकि मद्दे फरई का कायदा क्या था, 2 4, उसकी असली मिकदार नहीं है, उससे बढ़कर पढ़ा जाता है, ठीक है, मद्दे फरई में। तो ये मद्दे आरिदली सुकून जो है मद्दे फरई में शुमार है। तो कैसे पढ़ेंगे, रजीम, रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, समझ में आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका समझना आसान करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, आइन को वस्तल लिसान, जाल को दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आने पर अदा होता है, सनाया उलिया को जो है हमारी जुबान की नोक टच करने से, सनाया उलिया का मतलब क्या है, ऊपर के 2 दांतों को कहा जाता है सनाया उलिया, के किनारों को जुबान की नोक जो है टच करती है। ज़ा, इसमें बजिंग साउंड नहीं आनी है, जहां पर भी कुरान में जाल आता है उसको प्रॉपर से अदा करें, अऊज़ु, ठीक है। नेक्स्ट जो है बिल्लाही मिनश, यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, शीन का देखिए यहाँ पर सीन पर दिखाया जा रहा है, हमारी जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू पर टच करने से इसी तरीके से बुलंद होता है, और शीन जो है अच्छे से तालू को टच नहीं करता, जीम जो है अच्छे से टच करता है लेकिन शीन जो है टच नहीं, थोड़ी सी स्पेस रहती है वहां पर शीन में, ठीक है। और ये तफस्सी लेटर है, इसमें हमारी आवाज जो है स्प्रेड होती है, जैसे कि परफ्यूम जब स्प्रे करते हैं तो आवाज किस तरीके से जो है स्प्रेड होता है, इसी तरीके से हमारी आवाज जो है स्प्रेड होती है, इश उश मिनश शैतान, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं तस्मिया की तरफ। अब ताऊस का मतलब जो है आऊज़ु, तस्मिया का मतलब जो है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बेहद मेहरबान और हमेशा रहम करने वाला है, ठीक है। रहमान मेहरबान, रहीम बार बार अपना बंदा गुनाह करने के बावजूद अल्लाह सुब्हान तआला माफ करने वाले हैं, उसकी सिफात यहाँ पर बयान की जा रही है। रहीम, रहीम का मतलब हमेशा गुनाह करते रहता है बंदा, फिर से रुजू करता है अल्लाह की तरफ रुकता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या करती, माफ करती, बख्शती, यानी कि दरगुजार करती। तो अल्लाह सुब्हान तआला की इस सिफत का यहाँ पर तस्कीरा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर, देखें बिस, बा खुश्क होंठ, यानी कि तर होंठ, यानी कि गीले गीले होंठों से अदा होने वाला बा, बा, बिस सीन जो है सीटी वाली आवाज आनी है, इस, उस, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब हा कहाँ वाला है, अक्सल हलक, अक्सल हलक से अदा होने वाला हा है, हिर, हिर, बिस्मिल्लाहिर रह, अब रा फतहा सुकून, रह, रह,
अच्छे से सांस छोड़ें बाहर की तरफ। हम्स का लेटर है ये हा। हम जरिया नफ्स यानी कि हमारी सांस जो है जारी होती रहती है। रहमा, अब मीम के ऊपर क्या है, अलिफ, अलिफ खंजरिया यानी कि मद्दे असली में से शुमार है, यानी कि 2 हरकत वाला है वहां पर। मानी रहीम, रॉ को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। हा, हा कसरा या सुकून ही। रहीम, हाँ अर्शिया हवा बाहर आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यहाँ कसरा या सुकून ही, क्या है ये, मद्दे आरिद ली सुकून, यानी कि वक्त की हालत में या ये मद्दा वावे मद्दाली पे मद्दा जब आता है तो हम 2 से 6 हरकत के बराबर खींचकर लंबा कर कर वक्त करेंगे। एक कंडीशन है उसमें भी। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पर एक आयत आपने पढ़ लिया, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब यहाँ पर मीन में क्या है, हुर्फे मद्दा है या ये मद्दा। अब आपने खींच लिया 4 हरकत, 4 हरकत के बराबर खींचे, तो सेकेंड आयत में भी आपको जो है 4 हरकत ही खींचना है, 4 हरकत ही खींचेंगे। थर्ड आयत में भी, फोर्थ आयत में भी इसी तरीके से खींचेंगे जब हुर्फे मद्दा आएगा। ठीक है, एक कंडीशन है, नोट डाउन कर लें। अब ताऊज में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैंने खींचा 4 हरकत, तो मैं करूंगी फिर से तस्मिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, समझ में आया सबको जी? इंशाल्लाह अगर अब भी आपका डाउट है तो इंशाल्लाह क्लास के आखिर में आपको मौका दिया जाएगा, डाउट सेशन रहेगा, इंशाल्लाह आपसे सवाल किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। 3 मर्तबा जो है ताउज़ को और तस्मिया को अलग 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 तरीके से हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले जो है क्या करेंगे हम, तहकीक यानी कि तरतील के साथ, यानी कि स्मूथली पढ़ेंगे। मखरज तजवीद को लेके खिरत को लेकर जाएंगे। ठीक है, अच्छे से बैठ जाए, कोई भी टेका नहीं लेगा, कोई भी टेका नहीं लेगा, स्ट्राइट से बैठे। ठीक है, बैठ गए सब लोग? देखिए हम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हदर में पढ़ते हैं तजवीद और मखरज के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, समझ में आ गया? तो अल्लाह सुब्हान ताला कि अल्लाह सुब्हान ताला को सारी इबादतों में ये कुरान का जब रेसिटेशन हम करते हैं, तिलावत करते हैं, खूबसूरत अंदाज से जब करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला किसी इबादत को इतना कान लगा कर नहीं सुनते जैसे कुरान की तिलावत का सुनना। जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें कुरान की तिलावत करने बैठ जाती, ठीक है, बैठ जाती, बैठकर क्या करती, जैसे उसका हक है, यानी कि कुरान का क्या हक है, हक तिलावती, जैसे कि मैं आपको बताई थी सूरह बकरा की, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु, हक तिलावतीही, हक तिलावतीही, समझ में आया? उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला जब अपना बंदा कुरान को खोल कर उसकी तिलावत करता है, जैसे उसका हक है, मखरज को लेकर, तजवीद को लेकर, जैसे जैसे हक है उस तरीके से अगर पढ़ता है बंदा, तो अल्लाह सुब्हान ताला कान लगाकर सुनकर फरिश्तों से पूछते हैं, देखो मेरे बंदे ने कैसे पढ़ा। अल्लाह सुब्हान ताला को मालूम है मैंने कैसे पढ़ा, लेकिन फिर भी वो फरिश्तों की महफिल से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि मेरे बंदे ने कैसे तिलावत की। ठीक है,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے قرآن کی تلاوت کو خوبصورتی سے پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تجوید اور مخرج کے ساتھ قرآن پڑھیں گے جیسے آسمان سے نازل ہوا، جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم نہ سکھائے، اسی طریقے سے کیا کریں گے ہم سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارا قرآن کا پڑھنا جو ہے بہت آسان کرے. جس طریقے سے آسمان سے نازل ہوا قرآن کو اسی طریقے سے ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہمارے خبر میں جو ہے ہمارے لیے قرآن نور بن جائے اور ہمارے حشر کے میدان میں جو ہے معزز فرشتوں میں سے ہمارا شمار ہو، ہم اٹھے ان فرشتوں میں سے. آمین آمین آمین. اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی طرف انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آمین. جی دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 1 ال 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 اس کو موٹا نہیں کریں گے، جیسے کہ دیکھیں یہاں پر کلیئرلی مینشن کیا ہے گیا ہے. حمزہ جو ہے باریک پڑھیں گے اس کو اول اس طریقے سے نہیں کریں گے. الحمد ہا فتحہ میم سکون ہم 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 الحمد الحمد الحمد. آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دکھایا جا رہا ہے ہا جو ہے وسطل حلق سے ادا ہونے والا ہے اور جو نیچے دیا گیا ہے وہ اخصل حلق سے ادا ہونے والا ہے. اب آپ ہا کے بجائے اگر ہا پڑھ دیں گے تو یہ لہنے جلی ہو جائے گا. جیسے کہ دیکھیں الحمد، یہ صحیح ہے الحمدللہ. اب یہاں پر پڑھ دیں گے آپ الحمد ہا 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 ہا، دس از ناٹ کریکٹ وے. الحمد نو، الحمد الحمد. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ الحمد ہاں ہوا باہر آنا ہے، وسط الحلق سے ادا ہونے والا ہے. جی الحمدللہ، سمجھ میں آیا؟ تو چلتے ہیں نیکسٹ کلمے کی طرف. للہ، اس کو باریک پڑھیں گے. لفظ جلالہ یہاں پر اللہ کے لام جو ہے باریک دیا گیا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. اس کو للہ اس طریقے سے نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے جب لام، اللہ کے نام میں جب لام جو ہے کسرہ کے ساتھ آتا ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ باریک پڑھیں گے. اگر فتحہ آ جائے اور دمہ آ جائے اللہ کے لام میں تو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اللہ اللہ اس طریقے سے. یہاں پر تو کسرہ ہے، زیر ہے، ہم کیسے ادا کریں گے اس کو؟ باریک پڑھیں گے. للہ للہ الحمد للہ. را یہاں پر دیکھیں را کو موٹا پڑھیں گے. ربل ربل. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں غور کریں ایک بات. دیکھیں ہم ان رب العالمین میں کی جانے والی غلطیاں کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گی. ایک دیکھیں را کو باریک پڑھ ڈالتے، ربل نو، ربل نہیں، را را رب. اب یہاں پر با مشدہ ہے، جب بھی ایک لیٹر کے اوپر شدہ آ جاتا ہے یعنی کہ ڈبلیو کی طرح مشدہ آ جاتا ہے تو وہ لیٹر جو ہے دو میں ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتا ہے. اب یہاں پر با ہے اور ایک با ایڈ ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ دیکھیں مثال کے طور پر اب یہاں پر با ہے، با ہے اوکے، با پلس با، یہ 2 ہو گئے، 2 با. اب یہ 2 با کو بھی جو ہے ہمیں اچھے سے ادا کرنا ہے. جیسے کہ رب رب رب. اب یہ با کہاں والا ہے؟ یعنی کہ گیلے ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے اور اچھے سے شدت کے ساتھ پریس کریں ربل ربل. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے عالمین جب ادا کرتے ہیں عالمین، اب دیکھیں ربل ربل، لام کو ہلانا نہیں ہے. لام کو جب پڑھتے ہیں تو ہلانا نہیں ہے کیونکہ وہ خلقلے کا لیٹر نہیں ہے. خلقلے کے لیٹرز کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال.
انہی لیٹرز میں جو ہے خلخلہ کیا جاتا ہے، لام میں، نون میں، عین میں. دوسرے حرف تہجی 29 ہے، 29 لیٹرز میں 5 لیٹرز جو ہے خطب الجد یعنی کہ خلخلے کے لیٹرز ہے. صرف اسی میں آپ کو کیا کرنا ہے، ہلانا ہے. باقی کے 25 لیٹرز میں آپ کو ہلانا نہیں ہے. بہت ساری بہنوں کی اس میں غلطی آ جاتی ہے. ربل، 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 نو، ربل. اب یہاں پر عین پر فوکس کریں. آپ کا فیوریٹ لیٹر آ گیا ہے، عالمین، عالمین. عین جو ہے وسط الحلق سے ادا ہونے والا ہے. عالمین، عین وسط الحلق. اپنے چہروں کو جو ہے مسکراتے ہوئے رکھیں، اپنے ہونٹوں کو پھیلاتے ہوئے رکھیں اور اپنی زبان کو سامنے کرتے ہوئے پیچھے کی طرف کھینچیں لمبے، ایسے اسی طریقے سے. اس کو توڑنا متوڑنا نہیں ہے، اسٹریٹلی کھینچیں. ٹھیک ہے، دیکھیں، عالمین، عالمین، الحمد للہ رب العالمین. پڑھے میرے ساتھ، سب پڑھے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. مین مد عارض سکون ہے، 2 سے 6 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمد للہ رب العالمین. آپ چلتے ہیں آیت نمبر 2. اب یہاں پر دیکھیں، را کو پر پڑھیں گے. را فتح ہے، سکون، رح، رح، رح. میم کے اوپر کیا ہے، الف خنجریہ، مد اصلی. رحمانی، نون کسرہ را شدہ، نر، نر. اب یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں، را پر ساکین یا شدہ لگ جاتا ہے تو وہاں پر قرآن میں کیا کرتے ہیں، ار ڈر بر اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ پریکٹس کریں گے تو یہ تکرار لیٹر ہے، یہ اس میں آپ کو آتا ہے، لیکن جب ریسیٹیشن کرتے ہیں اس پر غور کریں، سیکھے تک اوکے الحمدللہ کر سکتے ہیں. قرآن کے ریسیٹیشن میں جو ہے اس طریقے سے ار ڈر نر اس طریقے سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نر، نر، الرحمن الرح، راہ، 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 حیم، حیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 3. ما میں الف خنجریہ ہے. مالکی، لیکی، لیکی کاف جو ہے باریک پڑھیں گے، اکثر لسان سے ادا ہونے والا کی. مالکی، مالکی، یو، یو، یو کیا ہے، کون بتائے گا، کون بتائے گا، یو کیا ہے، یاد نہیں ہے کسی کو؟ حرف لین. کسی کو ہاں جی، سنانا صحیح جواب دیا آپ نے. واوے لین کی ادائیگی ہونٹوں کے درمیان یعنی کہ تھوڑا سوراخ اور گولائی ہونا. گولائی جو ہے کتنی ہونی چاہیے، یعنی کہ حرف مدہ میں زیادہ گولائی ہوتی ہے لیکن حرف لین میں گولائی کم ہوتی ہے ہونٹوں کی. ٹھیک ہے، یو، 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 مد، مد. اب یہاں پر دال کہاں والا ہے، زبان کی نوک کو ثنایا اولیاء کے گم پارٹس میں ٹچ کرنے سے دال ادا ہوتا ہے. اس کے گھر میں کون رہتا ہے اور کون سے لیٹرز رہتے ہیں، کون بتائے گا؟ دال کے گھر میں کون کون رہتا ہے، اس کے بہن بھائی کون ہے، بتائے گا؟ کون بتائے گا، کون بتائے گا؟ اس کے گھر والے کون ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم، کون بتائے گا؟ جی نازیہ، ماشاء اللہ جی.
दाल, और कौन सा है? ता, दाल, ता और तो। जी नाजिया सिर्फ, जी सैर खान जी। नाउ नो अस्मा सर, नो। देखें, दाल, ता और तो जो है एक ही घर में रहने वाले हैं, लेकिन ता और दाल जो है बारीक है, तो जो है मोटा है। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, एक घर में एक भाई मोटा रहता है, एक भाई दुबला पतला रहता है। इसी तरीके से एक ही घर में रहने वाले हैं, ता दाल तो, लेकिन तो जो है मोटा पड़ेंगे, दाल और ता जो है बारीक पड़ेंगे। ठीक है जी। यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, ए दाल पर मुशद्दा है, तो मैं जैसे कि बा में बताई थी, किसी भी लेटर्स पर शद्दा लग जाता है तो वो टू में कन्वर्ट हो जाता है, दो हो जाता है। हमको दो तरीके से दो में पढ़ना है। मिद्दीन, मिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका, इय्याका, इय्या, 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 इय्याका। अब यहाँ पर या कहाँ वाला है? इसके घर का एड्रेस कौन बताएगा? इसका ये कहाँ पर रहने वाला है? वस्तल लिसान। मुझे एक्टिव स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। समझ में आया जी? फैजा शेख हैंड रेज ना करें, टेक्स्ट करें। ठीक है, ठीक है। इय्याका जी, वस्तल लिसान से जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ रही सब जी। इय्याका, ठीक है। नअबुदु, अब यहाँ पर देखें, नून फतह आइन सुकून, नअबुदु, नअबुदु, ये पढ़ना है आपको सही, ये सही तलफ्फुज है। आइन के तलफ्फुज का ख्याल रखिएगा, जैसे कि नअबुदु, नून फतह आइन सुकून, नअबुदु नहीं पढ़ते। बहुत सारे बहनें यहाँ पर ये गलती कर डालती। क्या गलती करती? ना बूदू, ना बूदू, नो क्या है? देखें, गौर करें यहाँ पर, नून फतह आइन सुकून, ना बूदू, ना बूदू, ना बुदू नहीं करेंगे। और थोड़ी एक बात गौर करें, दाल दोमा है वहां पर, तो एक ही हरकत खींचेंगे, नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इस तरीके से करेंगे। नअबुदु इस तरीके से करेंगे तो दो में शुमार हो जाएगा, हुर्फ मद्दा हो जाएगा। जैसे कि मैं बताई थी लहने जली में आपको, अगर मिकदार की लंबाई हो जाती है, मिकदार को लंबा कर देंगे तो सिंगुलर के बजाय हम प्लूरल कर डालते। जैसे कि वहां पर पढ़ना है एक, लेकिन हमें दो पढ़ डालते। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमें अगर खींच डाले, थोड़ा और खींच डाले तो अल्लाह दो ही, अल्लाह दो ही, इस तरीके से हो जाएगा नहीं? नऊज़ु बिल्लाह। तो गौर करें इन सब पर थोड़ा फोकस करें। जब तक आपका तजवीज और मखरज दुरुस्त नहीं होता, आप अपना मुसहफ ना छोड़ें, बार 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 प्रैक्टिस करें। ठीक है? नअबुदु, नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन। अब ता जो है बारीक पढ़े जाने वाला लेटर है, आइन, आइन वस्तल हलक से, नस्तईन। अब यहाँ पर इसमें की जाने वाली गलती क्या है? नस्तईन पढ़ डाल दी, आइन नहीं पढ़ते, हमजा पढ़ डाल दी। नस्तईन, नस्तईन, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन। इह, इह, इहदिनस, इह वस्तल हलक, इहदिनस, इह, इहदिनस। सौद को मोटा पढ़ेंगे। अब सौद के घर वाले कौन हैं? कौन बताएगा? सौद के घर वाले कौन हैं? जी सीन, नाजिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सौद दूसरा, तीसरा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जा,
اہدینا الصراط، را کو موٹا پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے اہدینا الصراط ٹھیک ہے. اب یہاں پر کی جانے والی غلطی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اہدینا الصراط سین کو صاد کو سین کی طرح پڑھ دیتی، سیرا سیراط تا 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 پڑھ ڈالتی. اس طریقے سے نہیں ہوتا. صراط المستقیم وہ جائیں گے، یہ دیکھیں غور کریں، صراط ٹھیک ہے. اہدینا الصراط مستقیم مستقیم ٹھیک ہے. اہدینا الصراط المستقیم، خا موٹا پڑھیں گے، قیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مستقيم صراط تو موٹا پڑھیں گے، صراط الذین. اب یہاں پر دیکھیں صاد ہے، سین کی طرح نہیں پڑھیں گے، صاد کو پڑھیں گے صراط الذین انعمت انعمت. اب یہاں پر نون کو ہلائیں گے نہیں، غور کریں، انعم اس طریقے سے نہیں کریں گے، سٹاپ کریں گے. جیسے کہ دیکھیں انعمت 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 ٹھیک ہے. نون کو اچھے سے ادا کریں، عین عمت انعمت. اب عین کی بجائے امتا پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. انعمت انعمت علیہم 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 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب میم دیکھیں یہاں پر غور کریں، غین جو ہے اقصل حلق سے ادا ہونے والا ہے، غیر المغ غین بھی جو ہے ہاں ادن الحلق سے، ادن الحلق، غا جو ہے ادن الحلق، مغضوبی دو جو ہے دود کہاں والا ہے، یعنی کہ ہاف لسان ہمارے جو پیچھے کا پارٹ ہے لسان کا، یعنی کہ اس کے کنارے اوپر کے داڑوں کو ٹچ کرنے سے، جو 5 داڑے وہاں پر ٹچ کرنے سے دود ادا ہوتا ہے، دائیں یا بائیں کروٹ سے. ٹھیک ہے، دائیں یا بائیں داڑوں کو ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے. دود جو ہے موٹا پڑھیں گے، مغضوبی علیہم جی. داڑ جو پیچھے کے ہمارے داڑ رہتی بڑے، وہ داڑوں کو بائیں یا دائیں، اگر دو بھی ٹچ ہو رہا ہے تو اوکے، بائیں طرف ٹچ کرنا سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام جو ہے رائٹ سائڈ سے کرتے، لیکن دعا کو جو ہے لیفٹ سائڈ سے ادا ہوتا ہے. لیکن کئی بھی سارے بہنوں کا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میرا دائیں اچھے سے لگتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، دائیں یا بائیں ٹچ کرنے سے دعا کا مخرج ادا ہوتا ہے. مغضوبی علیہم ولد یہاں پر غور کریں، ولد دعا کو اچھے سے کہ ولضالین ویسا نہیں پڑھنا، ولد دو 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے، دول لام پر تھوڑی دیر کے لیے رکے کیونکہ وہاں پر شدہ ہے، ولد دولین.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا سب کو؟ جی الحمدللہ, آج کی کلاس یہاں تک سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو پلیز ہینڈ ریز کرتے ہوئے اپنا سوال رکھیں.